پچھلے دنوں سے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ میں کچھ جو مفردات ہیں جس میں کچھ پھل فروٹ اور کچھ جو ادویات ہیں ہمارے ارد گرد جو پائی جاتی ہیں ان کے مزاج کے بارے میں یا ان کے استعمال اور اثرات کے بارے میں کچھ ویڈیو چڑھا رہا ہوں۔ تو ایک تو قابل قدر دوست جو ہیں ویورز جو ہیں انہوں نے کویسچن یہ رائز کیا کہ یار چیزوں کے جو مزاج ہیں یا ٹیمپرامنٹ جو آپ بتاتے ہیں وہ بعض اوقات مختلف کتابوں میں مختلف ہیں، اور کیا اس کے کوئی اصول ہیں کہ جن کے تحت طب یونانی میں یا جتنے آیورویدک سسٹم ہے یا ہومیوپیتھک سسٹم ہے ان میں اشیاء کے جو ٹیمپرامنٹ یا مزاج جو ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں، تو اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہے، اس کے کوئی پرنسپل ہیں۔ اگر ان کے مطابق بات کر لی جائے تو یہ جو اختلافات ہیں مختلف ادویات کے مزاج بتانے میں جیسے انہوں نے اگزامپل دی کہ جیسے دتورا یا اسٹریمونیم ہے، اس کا مزاج قانون مفرد ازا زیادہ تر اس کا مزاج خشک سرد یا سرد خشک بتاتی ہے، جبکہ آیورویدک میں اس کا مزاج گرم بتایا گیا ہے، گرم خشک بتایا گیا ہے۔ تو یہ تو ایک اگزامپل ہے، ورنہ اس و خدوس کے بارے میں اختلاف ہے، آشیر مدار کے بارے میں یا مدار کے بارے میں اختلاف ہے، اور بھی بہت سارے اجزاء ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو میں سر دست میرے پاس یہ کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں تینوں سکول آف تھاٹ کا کمپیریزن کرتا ہوں کیونکہ یہ تینوں مزاج کو تسلیم کرتے ہیں اشیاء کی۔ سب سے پہلے تو قدیم ہماری جو طب ہے، طب یونانی جو ہے، یہ میرے پاس ایک کتاب حکیم کبیر الدین صاحب کی ہے، اور اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے جس میں خاص طور پر انڈیا پاکستان کے اندر جو جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں اس کے مزاج انہوں نے شروع میں یہ کتاب اگر آپ دیکھ لیں تو اپنے طور پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ حکیم کبیر الدین صاحب کی جو مفردات کی کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے اشیاء کے مزاج لکھے ہوئے ہیں، اور شروع میں یہ جو انہوں نے اپنے طور پر گروپ بندی بھی کی ہوئی ہے مختلف ادویات کی ان کے اثرات کے لحاظ سے۔ اور اسی طرح یہ پرانی میرے پاس جو پاکستان میں طبیہ کونسل کی طرف سے نا کورس 4 سال کا ہے، اس میں یہ سال اول کی ایک کتاب ہے میرے پاس جس میں علم الادویہ کے بارے میں اس کے بیسک پرنسپلز اس میں دکھائے گئے ہیں، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دوا کیا ہوتی ہے یا دوا کے مختلف جو بھی اثرات ہیں یا جو بھی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں یا چیزوں کی تاثیر جو ہے، خاص طور پر یہ جو میں ٹاپک آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت کہ چیزوں کے اثرات کیسے معلوم کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہومیوپیتھک میں یہ انٹرنیشنل لیول پر ایک بک شعبے کی طرف سے پہلے کریپٹوریم یہ ایک پرنٹ ہوئی تھی، خاصی پرانی ہے میرے پاس بھی یہ، اور اس کے علاوہ یہ ایک میٹیریا میڈیکا ہے ہومیوپیتھک کا، بورک کا ہے یہ میٹیریا میڈیکا، اور اس میں بھی چیزوں کے علامات اثرات اور خاص ہی بیان ہوئے ہیں۔ اور تیسری جو چیز جس کو میں قانون مفرد اعضاء سمجھتا ہوں، قانون مفرد اعضاء میں یہ جناب حکیم یاسین صاحب ہیں، یہ صابر ملتانی مرحوم کے شاگرد ہیں، انہوں نے خواص المفردات کے بارے میں 3 کتابیں لکھی ہیں، تینوں کیونکہ یہ اشیاء میں بنیادی طور پر 3 مزاج تسلیم کرتے ہیں، تو انہوں نے 3 گروپ کی جو ادویات ہیں یعنی تر جو ہے، گرم جو ہے، خشک جو ہے، ان کی الگ الگ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور یہ بھی خاصے عرصے سے میرے مطالعے میں ہے، اور انہوں نے بھی اپنے کو بیسک پرنسپل بتائے ہیں کہ اشیاء کے خاص کیسے نکالتے ہیں۔ اب یہ جو چوتھی کتاب جو ہے یہ خاص المفردات کی ہے، اور یہ قانون اربع یعنی جو 4 اخلاق کو تسلیم کرتے ہیں، تری کو، سردی کو، خشکی کو اور گرمی کو۔ یہی تقریباً طب یونانی جو ہے وہ بھی 4 ہی مزاج اور اخلاق کو تسلیم کرتی ہے، اور قانون مفرد اعضاء جو اربع ہے وہ بھی 4 اخلاق کو تسلیم کرتا ہے، اور ان کے تحت بھی جو اشیاء کے مزاج ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور اس کے بنیادی طور پہ کچھ اصول ہیں۔ خاص طور پر جو طب یونانی ہے یہ تو ہزاروں سال کے اس کے تجربات ہیں، اور اس میں ڈائریکٹ جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ تو تجربات ہی ہوتے تھے، لیکن اس کے علاوہ اشیاء کو دیکھ کر ان میں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں اشیاء کی جن کی بنیاد پر چیزوں کے مزاج جو ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں یا معلوم کیے جاتے ہیں۔ اور میٹیریا میڈیکا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو واحد ایک ہومیوپیتھی ایسا طریقہ کار تھا جس میں
ادویات کے اثرات ڈائریکٹ انسانوں پر ہی لیے جاتے تھے. اس میں ہنیمن صاحب نے بھی یہی کیا ہے، اور ان کے جتنے پیروکار ہیں انڈیا میں ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ ہیں یا پاکستان میں ہیں، وہ اشیاء کے مزاج انسان کو ہی کوئی خاص دوا کھلا کر اس کے اثرات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں تک اس کا قانون مفرد اضاء کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قانون مفرد اضاء کے بارے میں نے بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو چڑھائی ہوئی ہیں، اور جناب صابر ملتانی علیہ رحمت کو جو فالو کرنے والا گروپ ہے، جو ان کو 3 بنیادی اعضاء تسلیم کرتا ہے اور 3 اخلاق تسلیم کرتا ہے، پہلے میں نے اس کے اوپر بات کی ہے اور اس میں 5 7 10 میری ویڈیو اویلیبل ہے. اور اس کے بعد پھر قانون مفرد اضاء جو ہے اربع، جو 4 اخلاق کو تسلیم کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کی ہوئی ہے. اور اگر وہ ساری چیزیں میں دہراؤں گا تو پھر یہ سلسلہ بہت لمبا ہو جائے گا ویڈیو کا. سرے دست جو ہے وہ میں آپ کو جو پاکستان میں طبیہ کونسل کی طرف سے جو کتاب ہے، یہ اتھینٹک کتاب ہے کہ چونکہ یہ سلیبس کی کتاب ہے، اور سلیبس میں ظاہر ہے وہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو کہ متنازع نہیں ہوتی ہیں، اور جن کے بارے میں مختلف جو مکتبہ فکر ہیں ان کی رائے آلموسٹ ایک ہوتی ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ خاص طور پر اس کے جو صفحہ نمبر 33 میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہی مسئلہ ہے، تو امید ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس بھی کروں گا، اور آپ پیج کو یا ویڈیو کو سٹاپ کر کے بھی یہ سارا جو میرے پاس کوئی 8-10 صفحے ہیں، ان کو اگر آپ کے پاس یہ بک اویلیبل نہ ہو تو آپ ان کو سکرین کو سٹاپ کر کے بھی جو اردو پڑھ سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا ابھی کہ اس کے بارے میں ذاتی طور پہ بول کے بھی اور آپ کو اس کی ویڈیو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آخر اس میں کیا فرق ہے اور یہ کیوں یہ فرق آ رہا ہے. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے، ایک تو اس پودے کو توڑتے وقت اور استعمال کرتے وقت، اس پودے کی اگر پھل استعمال ہوئے ہیں یا پھول استعمال ہوئے ہیں یا پتے استعمال ہوئے ہیں تو وہ کس وقت اتارے گئے، پودے کی عمر اس وقت کیا تھی، موسم کیا تھا، پھل کچا تھا یا پکا تھا، اور اس نے کیا پوری طرح اپنا جو وقت اس کو ریکوائرڈ ہے وہ حاصل کر لیا تھا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی چیز کا مزاج کیسا ہے.